نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ والامیر رائن والرجل رائن علی اہل بیتہ والمرأة رائیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ وفی روایت والخادم رائن علی مال سیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران و محافظ ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔ امیر بھی نگران ہے اور اسے بھی اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، اور شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے نگران ہے۔ تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان لوگوں کی بابت پوچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نوکر اپنے آقا کے مال کا نگران ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے جس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگران و محافظ ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی بابت جو تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔ اس طرح فرمایا کہ امیر بھی نگران ہے، اسے بھی اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ شوہر اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران اور محافظ ہے۔ محترم ناظرین، اب یہاں پر جو شخص اپنے نگرانی میں اپنے ماتحت لوگوں میں اپنی رعیت میں انصاف نہیں برتتا اور اپنے کام سے متعلق غیر ضروری ہوتا ہے، غیر ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا، کلکم رائن و کلکم مسئول۔ تو میں ہر ایک شخص نگران ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اب ایک باپ ہے، ایک گھر والا ہے، اس سے گھر کے بارے میں، اس کی خاتون خانہ جو گھر میں اس کی بیوی کی صورت میں ہے اس کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے ان کو کما کر کھلایا ہے؟ ان کے نان نفقے کا بندوبست کیا ہے؟ کیا تم نے ان کو راہ ہدایت پر لگایا ہے؟ کیا تم نے کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات اسلام کے مطابق سمجھایا ہے؟ کیا تو نے ان کی تربیت میں کوئی کسر تو نہیں اٹھا رکھی؟ اب ہر شخص اپنی رعایا کا نگران اور محافظ ہے، اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب گھر والا اپنی بیوی کو تحفظ دے گا، گھر کی صورت میں اس کو نان نفقہ دے گا، اسے لباس دے گا، اسے خوراک دے گا، اسے پراپر ہر چیز گھر پر مہیا پہنچائے گا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت بھی اپنے گھر والے کے گھر کی اور اس کے بچوں کی محافظ ہے، نگران ہے۔ اس کے بارے میں اسے پوچھا اب خامند تو باہر چلا جاتا ہے،
وہ جو تربیت ہے، بچوں کی نگرانی ہے، حفاظت ہے، انہیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھانا ہے، انہیں دنیا کے بارے میں بتانا ہے، دین کے بارے میں بتانا ہے، انہیں حقوق اور فرائض سے آگاہی دینی ہے، اس خاتون خانہ اس ماں نے دینی ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور اس کے مال، خاوند کے مال میں اس کی وہ ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی محافظت میں ذمہ دار ہے، اور اس کے بچوں کی حفاظت اور نگرانی میں اس کی بیوی ذمہ دار ہے۔ یہاں اس حدیث میں تو بیوی پر نگرانی ڈبل کی گئی ہے کہ گھر والے کی، گھر کی بھی نگران ہے اور اس کی اولاد کی بھی نگران ہے، اور اسے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے اس کی عزت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی حرمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے گھر کے تمام تر جو اخراجات ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اخراجات کہاں خرچ کیے ہیں، کہیں یہ ایسا تو نہیں کیا کہ اتنی فضول خرچی کر دی کہ خاوند تنگ آ چکا ہے۔ آپ خرچ کریں جو ضرورت کے مطابق ہے، غیر ضروری خرچ نہ کریں، ضرورت سے بڑھ کر خرچ نہ کریں۔ اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کو ہر لحاظ سے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، اس کا روزگار اتنا زیادہ نہیں ہے، تو کوشش کرے جو اس کی انکم ہے، آمدن ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بجٹ کا حساب رکھے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ماہانہ آمدنی یہ ہے، ہماری روزانہ کی آمدنی یہ ہے، ہماری ہفتہ وار آمدنی یہ ہے، ہم اتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو گھر والی اگر قناعت پسندی کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ، حوصلے اور تدبر کے ساتھ، علم و تدبر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ اگر وہ خرچ گھر کا چلاتی ہے تو خاوند کے لیے بہت زیادہ سہارا بن جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بیویاں ناجائز خرچہ کرتی ہیں، بلا ضرورت خرچہ کرتی ہیں اور بے دریغ خرچ کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ ان سے پوچھا جائے گا، اور آپ نے ناجائز اپنے خاوند کو خرچے میں تنگ نہیں کرنا، اور پھر آپ نے اولاد کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی۔ آپ کی یہ کوشش ہو بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، آپ خاوند کی بھی تربیت کریں۔ اگر اس کی تربیت میں کوئی نقص باقی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خاوند عورت کی، اسلام سمجھانے کے لیے عورت خاوند کو سمجھا سکتی ہے، خاوند عورت کو سمجھا سکتا ہے۔ اگر خاوند نماز نہیں پڑھتا، عورت کہہ سکتی ہے بھلے ماس نماز پڑھو، آخرت بہتر بناؤ۔ اگر عورت نماز سے کتراتی ہے تو خاوند سمجھا سکتا ہے۔ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ کبھی کبھار تو اولاد بھی اپنے والدین کو سمجھاتے، بابا سگریٹ نہ پیا کرو، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، ماما ایسا نہ کیا کرو، ماما ابو سے لڑا نہ کرو۔ تو جب ایک غلط کام ہو رہا ہے تو ہر شخص رائی ہے، ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص محافظ ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر میری نگرانی کی ضرورت ہے اور مجھے اچھی طرح نگرانی کرنی چاہیے، تو اس کو اب کا ماحق ہو، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آج میرا موضوع سخن یہ تھا کہ عورت گھر کی نگران ہے، اب اس کی مرضی ہے اپنی نگرانی کو بہتر طریقے سے چلائے تو دنیا میں اس کا مقام بنے گا، آخرت اس کی بنے گی۔ اب جس عورت کا یہ ذہن ہے کہ میں اپنے خاوند کی ہر طرح سے تابعداری کروں گا، ہر طرح سے اس کا ساتھ دوں گی، اس کا سہارا بنوں گی، تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی وہ خوش کر رہی ہے، وہ فرما برداری کر رہی ہے اپنے خاوند کی، اور اسی طرح اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے وہ اسلام سمجھا رہی ہے، ادب سکھا رہی ہے، اللہ اور رسول کی معرفت دے رہی ہے۔
اور ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے گود میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو لوریاں دی، ان کی گود سے ان کے دودھ پیتے بچے بھی ان کی قرآن کی آواز سے ان کے اثرات ان بچوں پہ پڑے۔ وہ جب ایسی مائیں بھی ہیں جو بچوں کو دودھ بھی باوضو ہو کر پلاتی ہیں، تو ان کی اولادیں پھر متقی بنتی ہیں، ولی بنتی ہیں اور پکے سچے مومن بنتی ہیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور محترم خواتین خانہ، اپنے اندر چینج پیدا کرو۔ دنیا گزر جائے گی، دنیا گزرنے والی ہے۔ دنیا کا کیا ہے یہ تو ہم گزار چکے ہیں، اب ہمیں فکر آخرت کی کرنی ہے۔ پہلی وادی قبر میں سے گزر کے ہم نے جانا ہے، معاشر میں جانا ہے، اور اس میں ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ ہم جو بچوں کی تربیت کریں گے وہ کام آئے گی، ہم جو اسلام پر پابندی اختیار کریں گے وہ آخرت میں کام آئے گا۔ یہاں دنیا میں پیسہ چلتا ہے آپ کو کچھ چیز خریدنے کے لیے، وہاں جنت کو خریدنے کے لیے، پانے کے لیے، عاقبت بنانے کے لیے نیکی چاہیے ہوگی۔ وہ جو نیکی ہمیں یہاں سے لے کے جانا پڑے گی، یہاں پہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم سدھر کے کام کریں گے، سنور کے کام کریں گے اور اسلام کو سمجھ کے کام کریں گے، تو یقیناً سی بات ہے خوف خدا دل میں بٹھائیں گے، اطاعت رسول دل میں بسائیں گے، اور ہمارے دل و دماغ میں یہ ایک سوچ اور یہ ایک فکر لاحق ہوگی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہماری ساری زندگی گزرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کی سوچ ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر بھی سدھر جائے گا، آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اور بالخصوص جو عورت اپنے گھر والے کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں نگرانی کا اچھی طریقے سے نگرانی کرتی ہے، ان کو اسلام کے مطابق، دین کے مطابق تربیت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا اور اسے جنت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔